بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو میں 3 دن بعد ہی بلاگ ڈال رہی ہوں کیونکہ موقع نہیں ملا، اور ہمارے گھر میں تھوڑا سا کام تھا ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کا، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی کیونکہ 3-4 دن میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ پہلے دن تو اس کی میں نے میٹ سے صفائی کروا لیے تھے، ویسے اوپر کا تو اس کا کام ہوا تھا، لیکن کارپیٹ کا اور فرنیچر کا بھی اس میں کام باقی تھا، تو یہ اسی طرح تھا۔ پھر میں نے میٹ کو بلا لیا، اس نے سارا صفائی کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ کارپیٹ کے ناپ والے آ گئے تھے، تو اس نے ناپ وغیرہ لے لیا وہاں پہ، تو ناپ کے بعد پھر اس کو وہ بنا لیا، کیا نام ہے، سائز لے کے۔ پھر دوسرے دن وہ لوگ آ گئے کارپیٹ بچھانے، اور کارپیٹ بچھانے میں بھی ہمارا ٹائم کافی سارا ہو گیا، تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس پہ لگ گئے، اور یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے۔ تو کچھ تھوڑا بہت آدھا ادھورا کام تھا اس کا، تقریباً یہ جو ہے گلوبز وغیرہ لگے تھے، اور یہ کارٹن ابھی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پہ چیزیں کچھ رکھی ہے۔ جب ورکر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی سارا اٹھا لیں گے، اور میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں پہلے کا لک اور بعد میں۔ تو ابھی تو کلٹن بھی باقی ہے، ابھی تھوڑا سا اور کام بھی ہے اس میں، تھوڑا بہت صفائی کلیننگ بھی باقی ہے۔ تو میٹ نے نیچے کے سارے فرش اس نے صاف کر لیا، دھونا تو نہیں تھا کیونکہ اس کے وال پیپر لگے ہوئے تھے، تو اس میں پانی وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور بس میرے بیٹے کو تو یہی تھی کہ میں بس جلدی سے اس کو آن کروں، لیکن میں نے پیچھے سے سوئچ آف کیا تھا، میں نے کہا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، ورنہ پھر وہ لگے رہتے ہیں اپنے ہاتھ یوں کر کے، اس سے ہر تھوڑی دیر بعد وہ چلا دیتے۔ اور یہ تقریباً رات کا ٹائم تھا، ورکر چلے گئے تھے، تو میں نے پھر سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرا۔ ابھی کارپیٹ کے اوپر میں نے جھاڑو بھی نہیں لگائی، تو یہ دیکھ سکتے اس کے نیچے فوم بچھایا، پہلے وہ ٹیوب سے لگائے جو لوشن سا ہوتا ہے، اس کا اتنی عجیب سی اسمیل ہو رہی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ کو اور مجھے الرجی ہے نا، تو ہم زیادہ کارپیٹ نہیں چھوڑتے، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو ڈرائنگ روم میں ہی لگا دیتے۔ اور یہ وینٹی تو اب اس کی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے مٹی مٹی ہو رہی ہے، تو اس کی بھی انشاءاللہ میں بھی صفائی سارا کر دیتی ہوں، اور یہ لائٹس وغیرہ یہ بھی فلنگ ہوگی۔ اور یہ پھر ورکر آئے تھے سارے، ڈیزائن بک اور کلر بک لے کر آئے تھے کلٹنس کے، تو ہم نے اس میں پسند کر لیا تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں اب شیئر کروں گی۔ وہ لوگ بھی آئے تھے تو ناپ وغیرہ لے کے گئے، اب انشاءاللہ کل آ جائیں گے، وہ بھی لگا دیں گے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں فائنل لک بھی شیئر کروں گی۔ لیکن اس میں ہمارا ٹائم بھی لگ گیا اور خرچہ بھی ماشاءاللہ سے زیادہ ہو گیا، تو بس اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے، اور مہنگائی وہ اتنی زیادہ ہے کہ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اور یہ جو ہے نیچے جو نیٹ لگی ہوتی ہے، وہی بیس جو ہوتی ہے کلٹن کی، تو ہم نے نیٹ کا رکھ لیا کیونکہ نیٹ کا اچھا لک دے رہتا ہے، تو اس لیے۔ اور یہ سارے موٹے سٹف والے تھے، لیکن موٹے جو سٹف ہوتے ہیں نا اس کا مجھے زیادہ پسند نہیں تھے کیونکہ اس کی دھلائی بھی مشکل ہو جاتی ہے، ڈرائی کلین والوں سے میں کرتی نہیں ہوں، میں خود ہی کرتی ہوں گھر پہ، تو اس لیے زیادہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو ویلویٹ والا جو سٹف ہے، ہمارا فرنیچر بھی ہے تو کلٹن کا بھی اسی طرح ہم کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے میڈ نہیں آئی تھی ہمارے گھر میں، تو اس نے چھٹی کر لی، وہ گئی گاؤں چلی گئی تھی شادی پہ، تو میں نے جلدی جھاڑو بھی لگا لیا اور وہ بھی کر لیا، ساتھ صفائی بھی کر۔ میں پوچھا نہیں لگاتی کیونکہ صاف ہوتا ہے، صرف ہلکی سے جھاڑو لگا لیتی، لیکن جب ورکر آ جاتے ہیں نا گھر میں کسی کام کے لیے، تو اس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ دھول مٹی اور گند مچ جاتا ہے، تو میں ساتھ ساتھ ریفلنگ بھی کر رہی تھی۔ اور یہ آئل کا جو باٹل ہے اس کو میں نے ہلکے سے دھو لیا تھا، صاف ستھرا کر کے اس کو ڈرائی کر دیا تھا ہوا میں۔ پھر میں مسٹرڈ آئل جو ہے میں اس میں کھانا بناتی ہوں نا، تو اس کو میں نے جو ہے اس کو گرم کر لیا پہلے سے، اور پھر اس کے بعد میں نے ٹھنڈا کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ جو باٹل ہے نا اس میں مسٹرڈ آئل ڈال کے رکھ لیتی ہوں، تو پھر تقریباً 1 ہفتہ میں فری ہوتی ہوں، کیونکہ میں بہت کم آئل ڈالتی ہوں سالن میں، مجھے زیادہ آئل نہیں پسند، نہ ہسبینڈ پسند کرتے، وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ کم آئل ڈالا کرو کیونکہ
صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا. ویسے مسٹرڈ آئل کا تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ جو جمی ہوئی ہے یہ کوکونٹ آئل ہے. کوکونٹ آئل جو ہے تو یہ جم جاتے ہیں شیشے کی بوٹل میں، تو میں اس کو چولہے کے قریب کر دیتی ہوں تو یہ تھوڑا تھوڑا میلٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کا یہ چھوٹی سی جو ہے میں نے دیگچی سی رکھی ہے ڈیکوریشن پیس کے لیے، اس میں جلی ہوئی تیلیاں ڈال دیتی ہوں تو سہولت رہتی ہے اس کے لیے. اور یہ جو ہے یہ ہم نے وہ بنایا تھا، میں نے جو ہے نام بھول گئی، ہاں سویٹ پوٹیٹو. تو یہ مجھے بہت پسند ہے، سردیوں کی سوغات ہے. سویٹ پوٹیٹو جو ہے اس کو میں نے پہلے اسٹیم پہ بنا لیا تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کے پھر اس کے اوپر میں نے لیموں ڈال دیا اور چاٹ مسالہ ہلکا سا میں ڈال دیتی ہوں. اور یہ جو ہے یہ میں نے بھگو کے رکھا تھا، تھوڑے سے میں بوائل کر دیتی ہوں. اس کا جو پانی ہوتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیتی ہوں ہلکا سا، اور تھوڑا سا وائٹ میٹھا سوڈا اور ہلکے سا جو ڈٹرجنٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیتی ہوں. تو یہ اس کی وجہ سے نا جراثیم سے صاف ہو جاتا ہے، جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ سارا صاف ہو جاتے ہیں. تو وہ میں نے صاف کر لیا، دھو لیا، اس کو باہر ڈال کے آئی تھی میں. اور یہ کچن میں میرے بیٹے نے چائے گرا دیا، پھر میں اس ٹائم جلدی جلدی میں پانی ڈال کے پھر میں نے اس کو صاف کر لیا، وائپر لگا لیا، اچھے سے صاف ہو گیا. ورنہ پھر نشان رہ جاتے فرش پہ، کیونکہ میڈ تو صبح آتی ہے، صبح بھی نہیں تقریباً وہ 1 بجے تک آتی ہے، تو آدھا دن پھر گزر جاتے ہیں. اور مجھے اچھا نہیں لگتا کچن میں گندگی، اچھے نہیں ہوتا پھر. تو اس لیے میں ہاتھ ہی کرتی ہوں سارا کام. اگر کوئی بھی مسٹیک ہو جائے یا کوئی چیز چولہے پہ بھی گر جائے تو میں اسی ٹائم بنا لیتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں ہاتھ. چولہے پہ کام بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی کرتی ہوں. اور یہ سلپ وغیرہ بھی میں نے سارا صاف کیا، کیونکہ میں یہاں سے اوون کو اٹھا لیا تھا، مائکرو ویو کو وہ اٹھا لیا، اس میں تھوڑے سا فالٹ آئے تھے تو اس کو صحیح کرانے لے کے گئی ہسبینڈ. اور میں نے باقی سارا کچن بھی صاف کر کے رکھ دیا تھا، اور فین وغیرہ آن کر کے یہ ڈرائی ہو جاتا ہے پھر. اور سلنڈر کی تو بات ہے کچھ اور ہے، یہ بھی میں صاف کر دیتی ہوں، کیونکہ اس سے تو آج کل بہت محبت ہے، کیونکہ گیس چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں سارا کام پھر سلنڈر بھی کرتی ہوں. یہ رات کے تقریباً 9 سوا 9 ہو رہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے صاف کر کے پھر میں لیٹ گئی تھی، اندر روم میں چلی گئی. اور یہ دوسرے دن کا کلپ ہے. تو یہ میں دوسرے دن جب ناشتے وغیرہ سے فری ہو گئی تو پھر لاؤنج میں آ گئی، لاؤنج کو سمیٹا. اور یہ صوفہ پہ میں نے اس لیے کور بچھائے ہوئے کہ ہمارے گھر میں ابھی بھی کام ہو رہے تو ڈسٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ویلویٹ اسٹف ہے اس میں ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً 10 بجے، تو اس کے بعد یہ دھوپ بھی اچھی نکلی ہوئی تھی. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آسمان بالکل صاف ستھرا کلین نظر آ رہا ہے، خوشگوار موسم ہے. اور دھوپ بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری نکلی ہے، کیونکہ یہاں لاہور میں نا دھوپ بہت کم نکلتی ہے. بس پتہ نہیں اب یہ دھند ختم ہو گیا، اسموک ختم ہو گیا. اور یہ نکلے ہوئے تھے سارے ہمارے جو ریبٹ ہے وہ بھی باہر نکلے ہوئے تھے، اس کو میں چارہ وغیرہ ڈال دیتی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے ہسبینڈ سبزی لے کر آئے تو سارے ویجیٹیبل میں نے الگ الگ کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو میتھی ہے یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ہسبینڈ کو بھی، تو اس کو میں نے پہلے صاف کر لیا. اور یہ جو ہے ٹنڈے بھی تھے بہت فریش آئے تھے، تو اس کو تو میں چکن میں بناؤں گی انشاءاللہ. اور یہ جو شلجم ہے یہ بھی روزانہ سلاد میں کھاتے ہیں. اور یہ جو ہے لہسن ادرک، اس کو میں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں بیٹھ کے نا تقریباً جس دن سبزی آئے نا اسی دن ہی اگر نہ سمیٹیں، آپ صاف نہ کریں، کٹنگ نہ کریں اس کی، تو وہ دوسرے دن ایک تو خراب ہو جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس کو نا پھر ویسے پھر دل نہیں چاہتا. جس دن آئے اسی دن میں ٹائم نکال لیتی ہوں اور ہاتھ میں کٹنگ کر کے صاف کر کے اس کو فریزر میں سیو کر لیتی ہوں. 1 ہفتہ پھر ریلیکس ہوتا ہے بندہ، پھر بار بار نا گند نہیں مچتا. اور یہ جو ہے اس کو بھی میں نے ڈسکنیکٹ کیا تھا، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس کو بار بار ٹچ کر کے پھر آن آف کر دیتے ہیں، تو اس کو میں نے پیچھے سے آف کر دیا. میں نے اس کو بتایا کہ یہ خراب ہو گیا. اور یہ جو ہے فین، اس کے اوپر بھی اتنے زیادہ ڈسٹ تھا، میں ان کا پتہ نہیں یہ ڈسٹ کہاں سے آئے. تو یہ سارے ونڈو اور یہی جو ہے یہ کچن کا دروازے تک ہے ڈرائنگ روم سے. تو یہاں یہ ڈائننگ ایریا ہے، وہ جو ہے اس طرف صوفے والے، تو وہ ڈرائنگ روم کا جو ہے صوفہ والا ایریا جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے اس طرف. یہ جو ہے یہ ڈرائنگ روم کا ایریا ہے، اور دوسرے سائڈ پہ یہ باہر سے دروازہ ہے.
تو تقریباً 3 ڈور ہے اس کے، اور 3 ڈور کے ساتھ ساتھ پھر اور یہ جو مولڈنگ وال ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ اس پہ مٹی اتنی نظر آ رہی تھی۔ وہ ڈرل مشین چلایا تھا نا، بار تو کام ہو کے پھر ایک دفعہ میں بندہ صفائی کر کے نمٹا لیتے تو صحیح رہتے، ورنہ بار یہ گند مچ جاتا ہے۔ تو میٹ تو چلی جاتی ہے، وہ تو 2-2.5-3 گھنٹے میں سارا صفائی کر کے چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو وال وغیرہ ہے یہ میں خود کرتی ہوں، کیونکہ اتنا ٹائم اس کے پاس بھی نہیں ہوتا، اس کو جلدی اتنی ہوتی ہے، آتی بھی لیٹ 1 بجے اور پھر جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ گلوب بھی لگانا ہے، تو ابھی اس کے لیے جگہ نہیں پسند کی، ابھی اس کے لیے جگہ پسند کر کے پھر انشاءاللہ یہ بھی لگ جائے گا، اور یہ کارپیٹ بھی لگ گیا۔ تو ابھی یہ جو ہے دیواروں میں جو مولڈنگ والے اس کی صفائی ہونی ہے، تو میں جلدی کروں گی اب انشاءاللہ۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی روٹین شیئر کروں۔ میرے تقریباً 4-5 دن بہت ٹف گزرے، ابھی یہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اور بھی مصروف رہیں گے، کیونکہ میں نے سارے پنکھوں کی صفائی کروانی ہے، کچھ میٹ سے اور کچھ خود کروں گی۔ تو یہ بھی سارا دھو لیا، اور یہ جو دیوار ہے یہ بھی سارا صاف کیا، دروازے بھی، اور یہ جو گرل ہے سیڑھیوں کا، یہ دیکھ یہ اس پہ بھی مٹی تھی تو یہ بھی سارا صاف کیا۔ اور پھر میں نے جو ہے سبزی کے ساتھ ساتھ میں نے سارے جو ادرک لہسن ہے پیسٹ وہ بھی بنا لیا ساتھ، کیونکہ اس سے بھی میں 15 دن تقریباً 15 دن یا 1 مہینہ میرا ہو جاتا ہے، میں ٹینشن فری رہتی ہوں۔ اور یہ سارے ٹپس جو ہے جتنے بھی ہیں یہ ٹینشن فری ٹپس ہے، یہ جو سبزی والے ہوتے ہیں، یہ کچن میں اگر نہ ہو نا آپ کے پاس تو کچن میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ میں مولڈنگ وال کی صبح صفائی کر رہی تھی، صبح کا ٹائم تھا یہ، تو میں نے کہا چلو جلدی سے یہ کر لوں۔ اور اس میں دیکھیں یہ ریڈ کلر کی جو مٹی ہے یہ دیواروں سے نکلی تھی ڈرل مشین کے ساتھ، تو اس کو میں صحیح سے صاف کر لیتی ہوں۔ اور ہمارے جو صوفے ہیں وہ بھی آ گئے، لیکن ابھی کلٹن کے جو ہے سیٹنگ نہیں ہوئی، ابھی کلٹن کی سیٹنگ ہونی ہے، پھر انشاءاللہ فائنل لک بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے۔ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں صاف ستھرا ہو گیا ابھی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی آپ لوگوں سے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ، اللہ پامان۔